باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور ان کو وہ وقت یاد کرواؤ جب اللہ رب العزت نے نبیوں سے پختہ عہد لیا تھا۔ قرآن پاک میں 3 عہدوں کا تذکرہ ہے بنیادی طور پر۔ ایک سورہ اعراف کے اندر الستُ بربکم، اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام روحوں کو خطاب کر کے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انشاءاللہ العزیز اپنی جگہ پر اس کی بحث آ جائے گی، سورہ اعراف میں آگے آ جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کا رب ہونا یقیناً یہی پورے مذہب کی بنیاد ہے کہ اللہ کی عبادت بھی اسی لیے کی جاتی ہے، اطاعت بھی اسی لیے کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے رب ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے اس عہد کا تذکرہ ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے عہد لیا تھا اہل کتاب کے اہل علم لوگوں سے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں سے عہد لیا جن کو کتاب عطا کی تھی، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ تم کتاب کو صحیح لوگوں کے سامنے بیان کرنا اور اس میں سے کچھ چھپایا نہ کرنا۔ چنانچہ پہلی امتیں جو اہل کتاب ہوئی ہیں، یہود و نصارہ اور مسلمان، سب علماء کے لیے یہ حکم یکساں ہے کہ ان کو چاہیے کہ دین کی جو بات ہو صحیح پوری بیان کریں، اس کے اندر ذرہ بر کوئی ہیر پھیر نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی اپنی جگہ پر آ جائے گی۔ اور تیسرا عہد جس کا ذکر یہاں پر ہے کہ اللہ رب العزت نے نبیوں سے عہد لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کی مدد کرنا اور ایک دوسرے پر ایمان لانا، ایک دوسرے کی تائید کرنا۔ یہاں پر جو عہد لیا گیا ہے اس کا تذکرہ تو الفاظ میں موجود ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل آ جائے گی، لیکن یہ عہد کس کے بارے میں تھا، اس میں ائمہ تفسیر کی 2 رائے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح کے بڑے بڑے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور ان کی تائید کریں۔ اور کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد سارے ہی نبی ہیں، چنانچہ جو بھی نبی آتے رہے وہ اپنے سے پہلے نبی کی تائید کرتے رہے اور اپنی امت کو بتاتے رہے کہ پہلے نبی جو مجھ سے ہوئے ہیں وہ بھی سچے نبی تھے۔ تو دونوں باتیں حق ہیں، دونوں ہی مراد ہو سکتی ہیں کہ ہر آنے والے نبی نے اپنے سے پہلے نبیوں کی تائید کی اور بعد میں آنے والے نبیوں کی بشارت دی، اور قدر مشترک یہ بات سبھی میں رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سبھی نبی دیتے آئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے ہی نبی یہ بشارت دیتے آئے ہیں اور اپنے اپنے ماننے والوں کو اس کا حکم بھی دیتے آئے ہیں کہ جب آپ آئیں تو ان پر ایمان لانا اور ان کی بات کو ماننا، ان کی تائید کرنا، یہ حکم دیتے آئے ہیں۔ اور اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ پر ارشاد فرمایا۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے
تو ان کو بھی میری اطاعت کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ گویا کہ اگر اللہ کے نبی، امام سبکی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبیوں کے زمانے میں ہوتے تو پہلے نبی بھی آپ کے امتی ہوتے اور اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ ہوتا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے وہ بھی آ کر میری ہی اطاعت کریں گے اور اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کے موقع پر سارے نبیوں کی امامت کروانا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صرف امتیوں کے نبی نہیں ہیں بلکہ نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ اور آپ کی نبوت کا زمانہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا نہیں ہے بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے سے لے کر قیامت کے بعد تک، میدان محشر اور جنت تک ہے، اور یہ کبھی بھی نہ ختم ہونے والا زمانہ ہے۔ چنانچہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور گارے کے درمیان تھے، تو اس وقت بھی میں نبی تھا، میری نبوت والی حیثیت اس وقت بھی بحال تھی، تو اس وقت بھی اگر کوئی ہوتا تو اس کو میری ہی اطاعت کرنا ہوتی۔ اور اسی طرح قیامت والے دن شفاعت عظمیٰ کے موقع پر سارے کے سارے نبیوں کا آپ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونا، یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ قیامت کے بعد بھی میدان محشر میں بھی آپ ہی کی نبوت سب کے سامنے ہوگی، اور پھر مقام محمود بھی آپ ہی کو حاصل ہوگا اور شفاعت عظمیٰ کا مقام بھی آپ ہی کو حاصل ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ امتیوں کے نبی ہیں بلکہ نبیوں کے بھی نبی ہیں، اور نہ صرف یہ کہ بعد میں آنے والوں کے نبی ہیں، آپ اپنے سے پہلے آنے والوں کے بھی نبی ہیں۔ جس دور میں بھی آپ ہوتے تو آپ ہی کی اطاعت ہوتی اور آپ کی اطاعت کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ تو اس پر ہمیں نہ صرف یہ کہ فخر ہے، ناز ہے، مان ہے، تو اسی حد تک نہیں رہنا چاہیے بلکہ اطاعت کرنے کے بعد ہمیں وہ مقامات بھی حاصل کرنے چاہیے جن کا تعلق صرف اطاعت ہی سے ہے، بغیر اطاعت کے وہ مقام اور مرتبے حاصل ہونے والے نہیں ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ، کہ ان کو وہ وقت یاد کرواؤ کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا تھا کہ جب آتیتکم من کتاب و حکمت، کہ جس وقت میں آؤں تمہارے پاس، انشاءاللہ العزیز یہاں سے پھر آگے کل کے درس میں بات کی جائے گی، بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔